امام سے پوچھا گیا مولا روزے کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا روزے کا اللہ نے ایک فائدہ یہ بھی رکھا ہے، ماہ مبارک رمضان میں امیر اور غریب کو ایک ہی سطح پہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ۔ امیر اور غریب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، امیر بھی روزہ رکھتا ہے، غریب بھی روزہ رکھتا ہے۔ عام حالات میں غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس مہنگائی کے زمانے میں کون ہے جو کھانا کھا سکتا ہے اچھی طرح سے؟ جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے مزدور، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ جو آدمی دن میں 1200 روپے کماتا ہے، شام کو اگر 2 یا 3 بچے اس کے ہوں گھر میں پیسہ لے جائے، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ماہ مبارک کے رمضان میں یہ سلسلہ رکھ کے غریب اور امیر کی تمیز کو ختم کر دیا ہے کہ یہ غریب ہے اور یہ امیر ہے، دونوں روزہ رکھیں گے، دونوں کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے روزہ۔ آپ روزہ رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ جو چیزیں آپ کے اندر جسم کے اندر موجود ہیں وہ اس ماہ مبارک رمضان میں ساری کی ساری جل جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا احتیاط بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے تو شام کو جب افطاری کرنی ہے دنیا جہان کے کھانے ہم نے کھا جانے اور کوئی کھانا چھوڑنا بھی نہیں ہے، تو اتنا کھائیں جو عام دنوں میں کھاتے ہیں اس سے بھی کم تر کھائیں تاکہ آپ کے تقوی کا پتہ چلے۔ لعلکم تتقون آخری جو جملہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کتنے صاحب تقوی ہیں، کتنا اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، کتنا اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے کیا ہے؟ جہنم کی ڈھال ہے، یعنی انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے چھٹے امام نے خوشخبری دی، اللہم صلی علی محمد و علی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو روزے دار ہیں جنت کا، اس دروازے کا نام بھی ریان رکھا گیا ہے، وہ سیراب کرنے والا دروازہ، یعنی جہاں سے لوگ پانی پیتے ہوئے جائیں گے وہاں سے لوگوں کو، روزے دار لوگوں کو گزارا جائے گا۔ تو لہٰذا جو بندہ روزہ رکھے گا اس کے بہت ساری حدیثیں اگر ان کو نقل کیا جائے تو وقت کیا ہے، کیونکہ میرے خیال میں 10 منٹ ہے، تو 10 منٹ میں ہم نے ساری چیزیں ختم کرنی ہیں، تو بیان کیا جائے تو چیزیں زیادہ ہیں جو روزے کے ضمن میں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں کچھ اور احادیث جو ہیں باقی وہ ان کو بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، اور کچھ ایسی چیزیں جو نصیحت آموز ہیں، جو علماء کے واقعات ہیں، علماء بزرگان کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے وطن عزیز میں بھی کچھ ایسے علماء گزرے ہیں اور کچھ موجود ہیں جو عام حالات میں بھی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، عام دنوں میں بھی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جو صائم النہار و قائم اللیل ہیں، رات کو وہ ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں دن کو کام چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایک وقت میں اٹھتے ہیں، وہ وقت جو وقت لوگ سوتے ہیں لیکن وہ کیا ہے قیام کرتے ہیں، وہ نماز شب پڑھتے ہیں۔ نماز شب جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے؟ اس کے چہرے کو نورانی کر دیتی ہے۔ نماز شب سے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اگر تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز شب کسی کے ڈر سے پڑھی جا رہی ہے، یا کیا ہے جس استاد نے آپ کو سکھائی ہے وہ استاد چاہتا ہے کہ آپ آئیں مسجد میں تاکہ آپ کو بزرگان دیکھیں، آپ کی تعریف کریں، آپ کے استاد کی تعریف کریں، کہیں کہ ماشاءاللہ ان کا استاد اچھا ہے، دیکھو باقی طالب علم تو نہیں آ رہے، یہ طالب علم آ رہے ہیں۔ کبھی آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے، اگر یہ بات ہے یہ اس لیے آتے ہیں، استاد اس لیے لاتا ہے آپ کو، تو استاد بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، یا پھر آپ اس لیے آتے ہیں تو آپ بھی اچھے نہیں ہیں، اور آپ کے دل میں بھی یہ بات نہ آئے کہ ہم نماز شب پڑھنے والے ہیں، بڑے طالب علم سونے والے ہیں، بڑے طالب علم کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی کیا ہے توفیق دے، وہ بھی نماز شب پڑھنے کے لیے آئیں،
یہ مت سوچیں کہ ہم بہت اونچے چلے گئے، وہ ہم سے درجے میں کم ہو گئے، تو وہ نماز شب میں نہیں آ رہے، تو یہ باتیں بھی انسان کو، اسی طرح روزہ جو ہے، روزہ رکھنے میں بھی انسان کو جب روزے سے ہوتا ہے تو انسان کو تحمل اور صبر اور بردباری اس کے اندر آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے سارے رشتہ داروں کو، خاندان کو، نوکروں کو، ایک سید صاحب تھے ہمارے علاقے کے، جب وہ روزہ رکھتے تھے تو نوکروں کی خیر نہیں ہوتی تھی، رکھتے وہ کبھی کبھی تھے ماہ رمضان میں بھی، تو وہ کہتے تھے شاہ جی جب روزہ رکھ لیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہوتی۔ تو روزہ اس نے اپنی عاقبت کے لیے رکھنا ہے، لیکن اس روزے سے اگر مخلوق خدا تنگ آ جائے تو اس روزے کا فائدہ نہیں ہے، وہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا بھی اس سے تنگ تھے، وہ کہتے تھے کہ شاہ صاحب 3 دفعہ آتے تھے مسجد کے دروازے پہ، مولانا اذان کیوں نہیں دے رہے، اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اذان کا وقت ہوگا تو اذان ہوگی، جب اذان کا وقت ہی نہیں ہوا تو اذان کیسے ہو؟ تو لہٰذا اس طرح کا روزہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں